رضا ہارون صاحب، آپ کی رائے آئینی عدالت کے اوپر، ٹرائیکوٹمی آف پاورز کے اوپر، چیف جسٹس آف پاکستان آخری یایا آفریدی صاحب کے حالات کے اوپر کہ ان سے جونیئر آج ان سے سینئر ہو گئے ہیں، ڈو یو تھنک ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ عدلیہ بہتری آ رہی ہے اس کے اندر سر؟ رضا ہارون صاحب طلب بھائی، آئین میں 2 ترامیم ہوئی ہیں ریسنٹلی، 26ویں اور 27ویں۔ 26ویں ترامیم کے وقت ہم نے دیکھا کہ بہت لابنگ ہوئی تھی، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اس کے لیے بہت لابی کی۔ اس وقت جو اپوزیشن کا بیس تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا گھر تھا، جہاں اپوزیشن کی تمام جماعتیں متحد ہو کے اس 26ویں ترمیم کے اوپر اظہار خیال بھی کر رہی تھی، اپنا انپٹ بھی دے رہی تھی۔ اور ہمیں فضل الرحمان صاحب کی ٹیم کی طرف سے بھی پتہ چلا کہ تحریک انصاف کے دوست جو ہیں وہ آئینی بینچ پر راضی ہو گئے تھے، آئینی عدالت پر راضی نہیں تھے، اور ان کی اسی منشا کو لے کر فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، وہ بھی پوچھ کر دیا۔ تو یہاں تک تو ہماری نالج میں ہے JUIF کے دوستوں کی جانب سے کہ تحریک انصاف کا اگریمنٹ تھا آئینی بینچ کے اوپر۔ اب آئینی عدالت کا جو ترمیم ہوئی ہے، جو 26ویں ترمیم میں تو تحریک انصاف ٹیسٹ اپروول اس کی شامل تھی۔ 27ویں ترمیم کے اندر اس ویژن کو جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں 2006 میں بے نظیر صاحب اور نواز شریف صاحب میں سائن ہوا تھا، جس میں آئینی عدالت کا ذکر ہے، تذکرہ ہے، اور اس کے 2 روز بعد لندن میں ہی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جس میں عمران خان صاحب خود موجود تھے۔ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے تمام پوائنٹس کو انڈورس کیا۔ تو یعنی آئینی عدالت کے اوپر ایز سچ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک کنسنسس موجود تھا۔ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ 27ویں ترمیم پوری ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ججز بھی وہی ہیں، اسی ٹیم کا حصہ ہیں جو سپریم کورٹ دیکھ رہی تھی۔ ایک ڈیولوشن ہوئی ہے، ایک پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے، آئینی عدالت الگ بنائی گئی ہے۔ لیٹس ہوپ اینڈ سی کہ ان کی پرفارمنس کیا رہتی ہے، وہ ان کے فیصلے بتائیں گے ہمیں۔ کون بیٹھا ہوا ہے بینچ میں اور کون نہیں بیٹھا ہوا، وہ اسی کورٹ کے ججز ہیں نا، جس کورٹ کو سپریم کورٹ جو ایگزسٹ کرتی تھی، جس میں سے نکال کر آئینی بینچ بنائی گئی ہے یا آئینی کورٹ بنائی گئی ہے، آئینی عدالت بنائی گئی ہے۔ تو پارلیمنٹ کا ایک فیصلہ ہے، پارلیمنٹ کے پاس اپنے فیصلوں کا اختیار ہے۔ پارلیمنٹ کا جو آئین کا 239 کا سب کلاس 4 ہے، پرووائزو 4 ہے، وہ اس بات کی مکمل اجازت دیتا ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ کوئی بھی پارلیمنٹ کسی بھی کلاز میں کسی بھی طرح کی ترمیم کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ اپنی حد سے تجاوز کرے رضا بھائی، تو ہو از گوئنگ ٹو چیک؟ وہ حد کون طے کرے گا میرے بھائی؟ آئین و قانون 73 کے آئین میں سر ٹرائیکوٹمی آف پاورز کے قانون میں لکھی ہوئی ہے سر کہ ان حدود میں رہ کے قانون سازی۔ کہاں لکھا ہوا ہے ذرا بتائیں مجھے۔ چلیں، میں علی بخاری صاحب سے اس پہ رہنمائی چاہوں گا، وہ مجھ سے بہتر بتائیں گے۔ وہ ایک ججمنٹ ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا۔ علی بخاری صاحب، ول یو لائک ٹو ریسپونڈ سر؟ جی میں بتاتا ہوں۔ اچھا، 2 چیزیں میں طلب میں ایڈ کر دوں۔ رضا بھائی میرے بھائی ہیں، بڑا احترام کا رشتہ ہے۔ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں نا، 2006 والا، ذرا اس کو پڑھیے گا رضا بھائی، ضرور پڑھیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اتفاق سے پتہ میرے سوال کا جواب دیں۔ پڑھا نا اس کو، میں آ رہا ہوں طلب، میں اس کو یہ اس کے اوپر ججمنٹ ہے جی، بڑی زبردست ججمنٹ ہے، جس کو 2016 کے اندر ایک ڈیکوٹمی آف پاورز، سر میں آ رہا ہوں سر، ججمنٹ ہے نا سر، الجہاد ٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس کے اندر بڑا گورنمنٹ کو بھی ڈیفائن کر دیا گیا اور ان کی ڈیکوٹمی آف پاورز بھی لادا ہو گئی۔ ویسے یہ کانسٹیٹیوشن میں 175 کے اندر لکھا ہوا تھا، جس کے تحت 1997 کے اندر ایگزیکٹیوز کی پاورز واپس لی گئی تھی اور جوڈیشل آفیسرز کو پاور دی گئی تھی، جو ابھی آپ اگلے ترمیم میں بار بار کہہ رہے ہیں۔ اور ویسے 206 جو آپ کا 2006 کا جو میں عرض کر رہا ہوں، جو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی، اس میں لکھا ہوا ہے فار ٹائم بینگ ہوگا، اور صرف پرویز مشرف کے جو قانون بنائے ہوئے ان کو انڈو کرنے کے لیے ہوگا۔ چیک کر لیجیے گا، یہ نہیں ہے کہ تاحیات ہوگا، فار ایور ہوگا۔ بالکل ٹھیک، آپ کا جواب آ گیا۔ رضا بھائی رسپونڈ کریں، رضا بھائی رسپونڈ کریں۔ طلب بھائی دیکھیں، ابھی علی بخاری بھائی، یہ تو قانون ان کا پیشہ ہے، اس کے معزز ہیں، وکیل ہیں۔ میں تو قانون دان آئین دان نہیں ہوں، میں تو آئین پڑھتا ہوں، جب کوئی حوالہ آتا ہے تو پڑھتا ہوں۔ دیکھیں، ابھی انہوں نے کہا کہ یہ ججمنٹ ہے، کسی ججمنٹ کے حوالے سے ٹرائیکوٹمی آف پاور کو ڈیفائن کیا گیا تھا، اور مجھے ججمنٹ کا نام یاد نہیں ہے، مشہور ججمنٹ ہے بڑا۔ آئین نہیں ہے، آئین کا طلب بھائی آپ ذرا کھولیں اپنے پاس، آئین کا 239 کا 4 اور 5 پڑھیں، اس کے 5 میں تو لکھا ہوا ہے جہاد ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں رضا بھائی، معذرت کے ساتھ جہاد ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ میں علی بھائی، میں آپ کی بات کا احترام ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ ٹرائیکوٹمی پاور کا ذکر ہوا تھا، جوڈیشل انڈیپینڈنس کا ذکر ہوا تھا، سب کچھ ہوا تھا، اس میں مجلسی نظام بھی ختم کیا گیا تھا۔ لیکن جب آئین واضح ہو نا کس چیز کے اندر، تو اس کی صرف ٹرانسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے 63A کے اندر غلط تشریح کی سپریم کورٹ نے، جس طریقے سے ریزرو سیٹس کے اندر زبردستی آئین کے اندر ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن کی کوشش کی گئی، اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں آئین کی بہت ساری شکیں علی بھائی ایسی ہیں جن کی تشریح کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔
وہ بڑے واضح صاف الفاظ میں لکھ دی گئی ہیں اور ان کا صرف ترجمے کی ضرورت. تو میں تو آئین کو دیکھتا ہوں 239(4) 225. ہاں یہ بات ضرور ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ کسی آئینی ترمیم کے اندر اگر کوئی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف بات ہو رہی ہے یا پرسن اسپیسیفک کوئی اس کے اندر ترمیم ہو رہی ہے یا اسلامی شعار کے خلاف یا اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کو آپ عدالت میں چیلنج کریں گے. ایک عدالت فورم ہے اس آئین کو ترمیم کو ریورٹ کرنے کا, دوسرا پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں 28ویں ترمیم 29 کے ذریعے آپ اس ترمیم کو چینج کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. باقی ریسٹ آف دا ٹاک از جسٹ ڈیبیٹ ڈسکشن. ٹھیک سر. میں آئین کے اندر بنیادی جو کلوزز شامل ہیں اس پہ میں کسی کورٹ کی ججمنٹ کو فوقیت نہیں دے سکتا علی بھائی, یہ تو آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں. انجینئر راجہ کمرول اسلام صاحب ایڈ کرنا چاہتا ہوں جلدی سے ایک جملہ. میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں, دیکھیں جو انٹرپریٹیشن آف دی اسٹیچوز ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کورٹس کرتی ہیں صرف, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے, چاہے وہ بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں کی ہو, یوسف بھٹو کی ہو, ظفر علی شاہ کی ہو, نظریہ ضرورت, ساری چیزیں وہاں سے ہی آئی ہیں. اور جو آپ نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی صحیح کہہ رہے ہیں رضا بھائی, 239(4) کے اندر آتی ہے 2/3 میجورٹی کی بات. اب بات یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس 73 میں 2/3 میجورٹی تھی, لیکن کانسٹیٹیوشن جو پاس ہوتا ہے وہ یونینیمس کیا, ان پہ مجبوری نہیں. بالکل ٹھیک سر. انہوں نے اپنی زندگی میں 7 امینڈمنٹس کی, اپنی زندگی میں 7 امینڈمنٹ کی, 7 کی 7 یونینیمس ہوئی. 18th امینڈمنٹ یونینیمس ہوئی. انڈیا میں 1950 میں کانسٹیٹیوشن سے لے کے 2000 تک 100 امینڈمنٹس ہوئی, 100 کی 100 یونینیمس ہوئی. ایون جو آپ کے اقلیتی ان کے اقلیتی مذاہب تھے انہوں نے بھی اس کے اندر ایگری کیا. بالکل ٹھیک. یہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے بیسیکلی. بخاری صاحب, انجینئر صاحب نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. بخاری صاحب سے اجازت کے ساتھ میں بخاری صاحب کو رسپونڈ کر دوں, اچھی بات کی ہے, آئی ٹوٹلی اگری ود اٹ. ٹھیک. آئینی ترمیم انجینئر صاحب کے صبر کو سلام کریں گے ہم سب. اس میں کنسنسس ہونا چاہیے. انجینئر صاحب تھینک یو فار یور پیشنس. انجینئر صاحب تھینک یو فار یور پیشنس. یور اوپینین اینڈ ویوز آن دا ہول سچویشن سر. بیٹھے اب تو وہ ساری باتیں, میں تو آواز کی گن گرج سے, دلائل کی طاقت سے جو ہے وہ مرعوب ہو کے کونے میں بیٹھ گیا تھا. یہ کچھ چیزیں آپ کہانی میں جس طرف بھی لے جائیں تو جا سکتی ہیں. مثلا میں اگر مثال دوں ایک اس کی, کہیں پہ بھی جب کوئی ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ طاقت توڑ دی گئی, طاقت تو موجود ہے. یعنی وہی پاور جو سپریم کورٹ کے پاس تھی وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس ہے, وہی طریقہ کار جو ججز کی تعیناتی کا سپریم کورٹ کا تھا وہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے. پہلے کیا کوئی اس سے پہلے جو ججز تھے وہ ICS پاس کر کے آئے تھے جو ابھی انہوں نے CSS نہیں کیا ہوا؟ یا تو کہیں نا کہ وہ تو UK میں جو منعقد ہوتا تھا انڈین سول سروس کا اس کے پاس ہوئے تھے. اسی طرح تقسیم, یعنی آپ دیکھیں کہ بڑا ہمارا جب انویسٹیگیشن لا اینڈ آرڈر سے الگ ہوئی تھی, انویسٹیگیشن کے الگ پولیسنگ کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس وقت بھی کہا گیا کہ جی یہ پولیس کی طاقت کو توڑ دیا گیا. طاقت کو نہیں توڑا, یعنی وہی چیزیں دو تقسیم ہو گئی. جب فیڈرل شریعت کورٹ بنی, جب ہماری اسپیشلائزڈ کورٹس بنی, تو کیا ڈسٹرکٹ کی کورٹس کی طاقت کو جو ہے وہ کر دیا گیا تھا, ان کو انڈرمائن کر دیا گیا تھا؟ یا سیشن ججز کو جو ہے آپ نے ان کی کمر توڑ دی تھی؟ آپ نے بینکنگ کورٹس بنائے, آپ نے ڈرگ کورٹس بنائے, دہشت گردی کورٹس بنائے, اور یہ دنیا بھر میں پروسیسز چلتے ہیں. تو اس لیے یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ کسی کو اب خواہ مخواہ جو ہیں وہ جوڑ دیں گے اور 2-3 چیزوں کو کر دیں گے. اب کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ججز کی تو ٹرانسفر نہیں ہے نا, تو یہ اسی پروسیس سے آئے. ایک ٹائم تھا جب ایک فرد واحد بیٹھ کے اور وہ کان کھجا کے اور کسی کو جج بنا دیتا تھا سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا.